5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے اندر ایک درویش صفت مجذوب آدمی تھا. نام تو اس کا وہب بن عامر تھا، لیکن لوگ اسے بہلول کے نام سے جانتے ہیں. اس کا اپنا کوئی گھر ٹھکانہ نہیں تھا، چلتا پھرتا رہتا تھا، جہاں تھک جاتا وہیں بسیرا کر لیتا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، آخرت کی طرف متوجہ کرتا، دنیا سے بے رغبتی لوگوں کے اندر پیدا کرتا. اس کی درویشی کی وجہ سے بادشاہ ہارون رشید نے اسے دربار میں آنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور دربان بھی اسے دربار میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتے تھے. اور خلیفہ ہارون رشید کا اس کے ساتھ ایسا گہرا تعلق تھا کہ وہ اس سے مذاق بھی کرتا رہتا تھا، کئی مرتبہ چھیڑتا رہتا تھا. تو ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے بہلول کو ایک چھڑی دی اور کہا کہ یہ بطور امانت اپنے پاس رکھ لو، اور اپنے سے زیادہ کسی بے وقوف شخص کو اگر دیکھو تو یہ چھڑی اسے دے دینا. بہلول نے وہ چھڑی لے کر اپنے جھولے کے اندر رکھ لی اور چلا گیا. وقت گزرتا رہا. کچھ عرصے کے بعد خلیفہ ہارون رشید بیمار ہوا اور مرض الوفات میں مبتلا ہو گیا. بہلول آیا دربار میں اور بیمار پرسی کی، ہارون رشید سے حال احوال کیے. اس پر ہارون رشید کہنے لگا، بہلول بس کیا بتلاؤں، اب تو بس جانے کی تیاری ہے، کسی وقت بلاوا آ جائے گا، رخت سفر باندھ کر اور میں آخرت کی طرف کوچ کر جاؤں گا. اس پر بہلول کہنے لگا، ہارون رشید کیا تم نے کوئی وفد آگے بھیجا ہے جو جا کر آپ کی تیاری کرے؟ کیونکہ آپ یہاں جب کبھی سفر پر جاتے ہیں تو پہلے آپ وفد بھیجتے ہیں، وہ جا کر آپ کے لیے وہاں ٹھہرنے کا سہولیات کا انتظام کرتا ہے، خدام پہلے جا کر آپ کے لیے تیاری کرتے ہیں. تو اس پر خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول کیسے پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے، بعض دفعہ تو بالکل بے وقوفانہ اور احمقانہ باتیں کرتا ہے تو پھر کہنے لگا اچھا چھوڑیں، ہارون رشید وہاں سے واپسی کب ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ پھر وہی احمقانہ بات. تو اس پر بہلول کہنے لگا، بھائی بڑی عجیب بات ہے کہ آپ یہاں کا عارضی سفر کرتے ہیں، جس سے واپسی آنا ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، پہلے وفد بھیجتے ہیں، وہ جا کر آپ کے لیے وہاں جگہ بناتا ہے اور آپ کے لیے وہاں سہولیات کا سامان مہیا کرتا ہے، پھر آپ جاتے ہیں. اور جب آپ ایک ایسے سفر پر جا رہے ہیں جو دائمی ہے، جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں، وہاں کے لیے تو آپ نے کوئی تیاری کی نہیں ہے. اور وہ چھڑی اپنے جھولے سے نکالی اور بادشاہ کے سرانے رکھ دی اور کہا، خلیفہ ہارون رشید تم سے زیادہ بے وقوف مجھے کوئی نہیں ملا، یہ تمہاری امانت میں تمہیں ہی لوٹاتا ہوں. بہلول نے یہ بات کر تو دی، لیکن ہمارے لیے بڑا سبق اس بات کے اندر چھوڑ دیا. ہم اگر اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں تو ہماری رات بھر کی سوچ اور دن بھر کی تگ و دو اور محنت، اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، آیا آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کے مستقبل کے لیے یا دنیا کے مستقبل کے لیے؟ ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری سیاست، ہمارا کاروبار، ہماری ملازمت، ہماری تعلیم، یہاں تک کہ ہمارے جتنے معاملات ہیں اس میں ہم نے دنیاوی مستقبل کو سامنے رکھ رکھا ہے. ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں دنیاوی مستقبل کو سامنے رکھ کر ہم تجارت کرتے ہیں، ہم زراعت کرتے ہیں، ہم ملازمت کرتے ہیں. گویا کہ جو بھی ہم تگ و دو کرتے ہیں دن بھر یا رات بھر، جو بھی ہم سوچتے ہیں وہ دنیاوی مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں. جو مستقبل یقینی نہیں ہے، کسے نصیب ہوتا ہے کسے نصیب نہیں ہوتا، لیکن آخرت کا جو مستقبل ہے وہ تو دائمی ہے اور وہ یقینی ہے. اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اگر ہم اپنے سارے کے سارے معاملات آخرت کے یقینی مستقبل کو دیکھ کر، آخرت کے یقینی مستقبل کو سامنے رکھ کر اگر سارے معاملات ہم انجام دیں گے، پھر ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت اور زراعت میں، ہماری سیاست اور ملازمت میں، ہمارے سارے معاملات کے اندر جھوٹ نہیں ہوگا، فریب نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، بددیانتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. صرف سوچ بدلنے کی بات ہے، صرف یہ سوچ بدلنی ہے کہ جس مستقبل کے لیے ہم اپنا سب کچھ داؤ پر لگائے ہوئے ہیں، جھوٹ بولتے ہم نہیں جھجکتے، فریب اور دھوکہ دہی سے ہم نہیں کانپتے، آیا وہ مستقبل ہمیں نصیب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ لیکن آخرت کا جو مستقبل ہے وہ تو یقینی ہے. اسی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام.
عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے کہ ہم اپنے دنیا کے سارے معاملات دنیاوی مستقبل کو سامنے رکھ کر نہیں، اخروی مستقبل کو سامنے رکھ کر انجام دیں، تب تو ہم عقل مند ہیں۔ ورنہ یاد رکھو، چھڑی تو اگرچہ ہارون رشید کو بہلول نے دی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم سب اس چھڑی کے مستحق ہیں۔